عورت کی بدصورتی یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی کو ہر کوئی دیکھے۔ عورت خود بہت بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی کہ مرد پیدا کرتی ہے۔ عورت میک اپ کر کے ایسا مرد تلاش کرتی ہے جو اس کی روح سے محبت کرے۔ نیک سیرت بیوی اپنے شوہر کو دنیا کا سب سے اچھا اور خوبصورت مرد مانتی ہے۔ عورت کو بس پیار والی زبان سمجھ آتی ہے۔ پیار، عزت، نرمی اور محبت سے بول کے دیکھو، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی۔ مرد دن ہے اور کمائی کا ذریعہ ہے، جبکہ عورت رات ہے اور سکون کا باعث ہے۔ مرد روشنی ہے اور اس کے بغیر گھر اندھیر نگری ہے، اور عورت سکون ہے اور اس کے بغیر کسی گھر میں سکون کا ہونا ناممکن ہے۔ مرد کا امتحان عورت سے ہے اور عورت کا امتحان پیسے سے ہوتا ہے۔ جن گھروں میں شوہر ہی بیوی کا دفاع نہیں کرتے، وہاں کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرے گا۔ سچے عشق میں عورت باپ کی پگڑی اور اس کے تقدس میں مجبور ہو کر محبت کی قربانی دے دیتی ہے۔ مرد عورت کو اپنی بے رخی، بے توجہی سے جب کھو دیتا ہے تو کہتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں۔ کیا سچ میں اسے اپنا رویہ، اپنا دھتکارتا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کی انا سے اسے اپنے غلطیاں نہیں ماننے دیتی؟ عورت کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ وہ اکثر سمجھانے سے نہیں سمجھتی، سمجھانا چھوڑ دینے سے سمجھ جاتی ہے۔ ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنا، ایک دوسرے کے نخرے اٹھانا اور ایک دوسرے سے پیار کرنا میاں بیوی کا بنیادی حق ہے۔ ایک مرد کو اپنی نفسیات کے خلاف جا کر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ نسوانی بدن خط اٹھانے کے لیے نہیں، مردوں کے امتحان کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ اگر کوئی خاتون اپنے جسم اور خد و خال کو خود نمایاں کرتی ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی نگاہ اور دل کا جواب دینا ہے، ساری توجہ اسی پر ملحوظ رہنا چاہیے۔ عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم۔ لہٰذا اس کا بہت خیال رکھیں۔ جیسے مرد کو زبان دراز بیوی نہیں پسند، ویسے ہی عورت کو بلند آواز اور بے عزتی کرنے والا مرد نہیں پسند۔ مرد کے اندر عورت کی ترغیب فطری طور پر موجود ہے، جبکہ ترغیب نیام سے نکل کر تلوار بنتی ہے تو زندگی کی وادی میں ہزاروں عورتیں بے دریغ کچل دی جاتی ہیں۔ اسی لیے چوری چھپے کی آشنائی کا حکم نہیں ہے، یہ صرف عورت کا تحفظ ہے کہ وہ اس ترغیب کے ہاتھوں روندی نہ جائے۔ بیوی موم کی طرح نرم فطرت والی ہوتی ہے، جس سانچے میں ڈھالنا چاہو گے ڈھل جائے گی، بشرط یہ کہ شوہر نرمی کا برتاؤ کرے۔ شریعت کا حکم ہے کہ بیوی کے اپنا کتنا بھی اثاثہ ہو، مگر اس کے اخراجات شوہر ہی پورے کرے گا، اور شوہر ایسا کرتا ہے تو بیوی ہمیشہ فرما بردار رہتی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو بیوی بہت جلد شوہر سے بدگمان ہو جاتی ہے۔ لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں، روح بھی ہوتی ہے اس میں، یہ کہاں سوچتے ہیں۔ اپنی بیوی کو تحفہ ضرور دیا کریں، اس طرح بیوی کے دل میں خاوند کے لیے محبت بڑھتی ہے۔ بیوی کے لیے احساس کسی نعمت سے کم نہیں کہ کوئی اس کی فکر کرنے والا ہے، اس کا خیال رکھنے والا ہے، جو صرف اور صرف اس کا شوہر ہی ہو سکتا ہے۔ میری بیوی ناراض ہو تو ناشتے پر آواز دے کر نہیں بلاتی، چمچہ کھٹکھٹاتی ہے۔ میری چائے کا کپ میرے ہاتھ میں نہیں پکڑاتی، میرے سامنے رکھ دیتی ہے، اور میرا سینڈوچ میرے ہاتھ میں نہیں تھماتی، میری پلیٹ میں رکھ دیتی ہے۔ کرسی پر میرے ساتھ نہیں بیٹھتی، ذرا ہٹ کے بیٹھتی ہے،
میرے ناشتہ کر لینے پر ٹیشو پیپر آگے کر کے کچن میں چلی جاتی ہے۔ میں کام پہ نکلوں تو دروازے تک چھوڑنے آتی ہے۔ وہ ناراضگی میں بولنا چھوڑ دیتی ہے لیکن محبت کرنا نہیں چھوڑتی۔ جب تمہیں کسی کا درد نظر آ رہا ہو اور تمہیں اس کا احساس نہ ہو تو سمجھ لو تم اندر سے مر چکے ہو۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائیں۔ اگر آپ کی ذات لوگوں کے لیے پھلدار درخت جیسی نہیں ہے تو کوشش کریں آپ کا کردار لوگوں کے لیے سایہ دار درخت جیسا ضرور ہو سکتا ہے آپ ستاروں کی تمنا کریں لیکن اللہ آپ کو چاند سے نوازنا چاہتا ہو۔ صبر اختیار کرنا بہت خوبصورت ہے۔ الفاظ کی کوئی قیمت نہیں لیکن بہت مہنگے پڑتے ہیں اگر غلط استعمال کیے جائیں۔ جو علم آپ کو برتر اور دوسروں کو کمتر سکھائے تو سمجھ لیجئے زندگی کے قیمتی سال جہالت سیکھنے میں لگا دیے۔ ہماری دنیا کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ غیر جب تک غیر رہتے ہیں اپنے لگتے ہیں اور جیسے ہی ان کو اپنا بنا لیا جائے تو وہ غیر بن جاتے ہیں۔ میں نے زندگی سے ایک بات سیکھی ہے، ہم کسی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہو سکتے ہیں مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ بسا اوقات آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہوتے ہیں، صحیح والا دروازہ آپ کے قریب ہی ہوتا ہے، آپ اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے۔ جو بات آپ سے متعلق نہیں اس کے بارے میں اپنی زبان اور کان کو بالکل استعمال میں نہ لائیں۔ جس مرد کا لہجہ نرم اور میٹھا ہو، ایسے مرد موقع کی مناسبت سے بات کرتے ہیں، ایسے مرد کا دل بھی نرم ہوتا ہے۔ جس مرد کے پاؤں کی دوسری انگلی انگوٹھے سے بڑی ہو، ایسا مرد محنتی ہوتا ہے اور یہ جو بھی کام اپنے ذمہ لے اسے ہر حال میں پورا کرتے ہیں۔ جو مرد چلتے وقت پاؤں سے آواز نکال کر چلتا ہے، ایسا مرد غصے کا تیز ہوتا ہے اور یہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے۔ زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے، ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے، کبھی آپ پاس ہوتے ہیں، کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں، بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھتے ہیں۔ جب سے لوگ بزرگوں کی عزت کم کرنے لگے ہیں تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔